تم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ پر مرے گا۔ ہم میں سے کسی بھی شخص کو یہ نہیں معلوم یقینی طور پر کہ ہمارا انتقال کہاں ہوگا، موت کا فرشتہ ہماری روح قبض کرنے کے لیے کہاں آ پہنچے گا، یہ ہم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا ہے۔ ہمارے اعزاء و اقربا، ہمارے رشتہ دار اور کبھی کبھار ہم بھی اپنے گھر والوں سے، اہل خانہ سے، رشتہ داروں سے دور ہوتے ہیں، اور پھر ہوتا ہے کہ ایسی سچویشن میں انتقال ہو جاتا ہے، کبھی خود کا، کبھی اہل خانہ میں سے کسی کا، اور نماز جنازہ میں پہنچنا ناممکن ہوتا ہے۔ تو اب اس صورت میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ نہ پہنچنے والا شخص غائبانہ نماز جنازہ اپنے رشتہ دار کی، اپنے والدین کی یا اپنے بھائی کی وہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے؟ کسی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ یعنی جنازہ سامنے موجود نہیں ہے، کہیں اور موجود ہے، کسی اور شہر میں موجود ہے، جی، اور ہم یہاں سے چاہیں کہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں تو شرعاً یہ کیسا ہے؟ جی سر، الحمدللہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی شفیع یوم المحشر، اما بعد۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ تم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ پر مرے گا۔ ہم میں سے کسی بھی شخص کو یہ نہیں معلوم یقینی طور پر کہ ہمارا انتقال کہاں ہوگا، موت کا فرشتہ ہماری روح قبض کرنے کے لیے کہاں آ پہنچے گا، یہ ہم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا ہے۔ ہمارے اعزاء و اقربا، ہمارے رشتہ دار اور کبھی کبھار ہم بھی اپنے گھر والوں سے، اہل خانہ سے، رشتہ داروں سے دور ہوتے ہیں، اور پھر ہوتا ہے کہ ایسی سچویشن میں انتقال ہو جاتا ہے، کبھی خود کا، کبھی اہل خانہ میں سے کسی کا، اور نماز جنازہ میں پہنچنا ناممکن ہوتا ہے۔ اب تو خیر ذرائع ایسے پیدا ہو گئے کہ بڑی آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے، لیکن انسان کی کبھی مجبوریاں ہوتی ہیں اور کبھی اپنے وقت پر سواریاں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں، جس کی بنیاد پر انسان اپنے قریبی لوگوں کی نماز جنازہ میں نہیں پہنچ پاتا ہے۔ تو اب اس صورت میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ نہ پہنچنے والا شخص غائبانہ نماز جنازہ اپنے رشتہ دار کی، اپنے والدین کی یا اپنے بھائی کی وہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے؟ یعنی سامنے میت نہیں ہے، جنازہ نہیں ہے، وہ وہیں سے جہاں موجود ہے وہیں سے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ آج کے اس کلپ کا موضوع ہمارا یہی ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضور نے میری گفتگو کو سماعت فرمایا۔ جی حضرت اب ایسی سچویشن اگر آپ پہنچے جی کہ اگر کوئی شخص نہیں پہنچ پا رہا ہے تو کیا وہ میت کی غائبانہ نماز جنازہ وہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ جی، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ابھی ہمارے مولانا صاحب نے جو یہ مسئلہ پیش کیا کہ کسی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے، یعنی جنازہ سامنے موجود نہیں ہے، کہیں اور موجود ہے، کسی اور شہر میں موجود ہے، جی اور ہم یہاں سے چاہیں کہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں تو شرعاً یہ کیسا ہے؟ جی سر، اس بارے میں مذہبی حنفی کا یہ اجماعی مسئلہ ہے جی، کہ نماز جنازہ غائبانہ نہیں ہو سکتی، اچھا، یہ ناجائز ہے۔ جی، کبھی بھی صحابہ اکرام سے لے کر کے آج تک علماء نے غائبانہ نماز جنازہ کسی کی نہیں پڑھی، اچھا، اور اس پر علماء کا عمل چلا آنا یہ اس بات کی دلیل اگر جائز ہوتی تو ضرور علماء جائز غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے۔ تو حنفی مذہب میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ جنازہ سامنے حاضر ہو یا جسم کا اکثر حصہ حاضر ہو تو جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا اچھا، تو حضرت ابھی آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی فقہ حنفی میں اجازت نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کتابوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
مدینہ منورہ میں قیام فرما ہیں، اور نجاشی بادشاہ کا انتقال ہوا حبشہ میں، اس کی میت حبشہ میں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ منورہ میں قیام فرماتے ہوئے اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح شہدائے موتا کی نماز جنازہ کے حوالے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ ان لوگوں کی پڑھی، تو حضرت اس کی کیا وجہ ہے؟ جی اس کی وجہ جو ہے آپ نے جو پوچھا ہوا ایک اعتراض آپ نے کیا ہے جی کہ پھر نجاشی جو غائب تھے حبشہ میں موجود تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف سے ان پر نماز جنازہ کیوں پڑھی، جی کیسے پڑھی؟ جی تو اس کے علماء نے 4 جوابات تحریر فرمائے ہیں، اچھا ماشاء اور اس پر الحمدللہ بڑی نہایت مستند اور صحیح احادیث کو پیش کیا ہے۔ ہم اس سبحان تفصیل میں نہ جا کر کے سر دست 2 جوابوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ اللہ، ماشاء اللہ، پہلا جواب ہمارے علماء نے یہ دیا، اس جواب کو سن کر بھی آپ بہت خوش ہوں گے، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، اور اس سے ہماری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان، ان کے ساتھ جو نصرت الہی کار فرمائے وہ بھی واضح ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے چند صحابہ کے ساتھ، جی جی تو اتنے میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اٹھو کھڑے ہو اور انہوں نے بھائی نجاشی کے لیے نماز جنازہ پڑھو۔ اچھا یہ حدیث پاک صحیح ابن حبان میں موجود ہے اور مسند ابی اعلیٰ میں بھی موجود ہے۔ اچھا تو علماء اکرام نے جواب دیا اس کا کہ آخر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے مدینے میں رہتے ہوئے حبشہ میں موجود انسان کی نماز جنازہ پڑھی، اس کے لیے وجہ یہ ہے اس لیے کہ مدینہ شریف سے لے کر حبشہ تک زمین کے پردے اٹھا دیے گئے تھے اور جنازہ کو گویا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اس لیے کہ جنازہ آپ کے سامنے تھا۔ کیا بات اور ہے، یہ کیا فقہاء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جنازے کا مقتدیوں کے سامنے ہونا ضروری نہیں ہے۔ بات۔ اچھا مقتدی دیکھ رہے ہوں، امام نہ دیکھ رہا ہو، امام کے سامنے نہ ہو تو نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ اچھا اگر جنازہ صف میں رکھا ہو، جی امام کے پیچھے ہو، مقتدیوں کے سامنے ہے جی لیکن امام کے سامنے نہیں تو جنازہ جائز نہیں ہے۔ اچھا لیکن اگر امام کے سامنے ہے اور مقتدیوں سے چھپا ہوا ہے، جی مقتدی سب تو جنازہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جی جی کوئی سے پیچھے سب میں ہوتا ہے لیکن اس کی نماز جنازہ ہو جاتی ہے۔ بالکل بالکل، اس سے ہمارے علماء اکرام نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی نظر مبارک کے سامنے جنازہ موجود تھا اور آپ نے نماز جنازہ پڑھی، اس لیے آپ کا نماز جنازہ پڑھنا حاضر پر ہوا، غائب پر نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں یہاں وہ بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم بھی کروڑوں درود۔ بہت اچھا، ایک بات اور میں یہاں پر پیش کرنا چاہوں گا کہ صحابہ اکرام بہت سی حدیثوں میں آیا ہے جی جی کہ اس روایت کو میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ جو صحابہ اکرام سامنے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو لوگ جب جنازہ پڑھ رہے تھے اور سرکار جنازہ پڑھا رہے تھے تو ہم سب لوگوں کا اعتقاد نہیں تھا مگر یہ کہ جنازہ سامنے حاضر ہے۔ سبحان اللہ، یہ روایت کے الفاظ موجود ہے، لا نعتقدون الا انہ حاضر، انہا حاضر، جی میرا اعتقاد نہیں تھا مگر یہ کہ جنازہ سامنے حاضر ہے۔ ماشاء اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو اپنے نگاہوں سے ملاحظہ فرما لیا، اگر وہ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہے تو گویا پھر ہے، پھر اس کو قابل انکار نہیں، اگرچہ ہماری نگاہیں نہ دیکھ سکیں اسے۔ صحیح، اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی۔ اور دوسری وجہ اور بیان فرمایا علماء نے کہ نجاشی، یہ بھی صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ نجاشی چونکہ حبشہ میں تھے اور وہاں کفار کا غلبہ تھا، ان کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا وہاں، اچھا سب کے سب ان کے وزراء جو آس پاس کے لوگ تھے وہ بھی سب کے سب غیر مومن تھے، اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے، غیر مومن تھے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ یہاں پڑھی۔ ایسا شخص جو دارالحرب میں ہو، جہاں کوئی مسلمان نہ ہو، جی جی تنہ تنہا رہتا ہو، وہاں کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے جی، تو آپ غائبانہ اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ، بعض علماء نے یہ جواب دیا اس کا، لیکن حنفی مذہب میں راجح وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا، کہ غائبانہ نماز ہاں جنازہ نماز یہ جنازہ جائز نہیں ہے۔ یہ مطلقاً یہ بھی نجاشی کی خصوصیت کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، ورنہ عام مومن کے لیے وہ کسی بھی شہر میں ہو، وہ دارالحرب میں ہو تب بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا یہ اجازت اہل دارالحرب میں ہونے کی وجہ سے غائبانہ نماز پڑھا جانا، یہ بھی نجاشی کی خصوصیت کی وجہ سے، اچھا اچھا، عام مومن کے لیے بھی نہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بھی کہا جا سکتا بے شک بے شک ہے نا کہ اچھا رہے گی وہ بات
جو شہدائے موتا کے بارے میں آپ نے ذکر جی جی کیا، جی جی تو شہدائے موتا کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ ان کی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھی، تو پہلی بات تو یہ کہ وہاں پر صحابہ کرام آپ کے ساتھ نہیں تھے، جی ساتھ میں صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، اور اس میں بھی مروی ہے کہ حضرت جبریل تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ کے اصحاب کا فلاں جگہ شہید ہو گئے ہیں، جی جی کہ آپ نماز جنازہ پڑھنا چاہیں گے؟ جی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضرور۔ جی تو حضرت جبریل نے ایک پر مارا اور پردے ہٹا دیے، جنازے سامنے کر دیے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ اس طور پر پڑھا کہ ان کے لیے صرف دعائے مغفرت کیا، اچھا 4 تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ نہیں پڑھی، جی جی اس لیے کہ موتا جو ہے جی وہ جی مدینہ شریف سے جانب شمال ہے، جی اتر کی جانب ہے، اچھا اور مدینہ شریف کا قبلہ جانب جنوب ہے۔ ہوں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرما رہے تھے کہ شہدائے موتا میں جو ہمارے اصحاب کو شہید ہو چکے ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھا جائے، تو آپ نے نماز جنازہ تو پڑھی لیکن رخ نہیں بدلا، جی جی رخ نہیں بدلا، اس لیے کہ جب آپ کا قبلہ جنوبی تھا اور وہاں کا قبلہ وہ لوگ شمال میں رہتے تھے، تو اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مشروع 4 تکبیر سال کے نماز جنازہ پڑھتے تو ضرور رخ بدلتے، رخ بدل دیں۔ لیکن سرکار کا رخ نہ بدلنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے تنہا پڑھی اور صرف دعائے مغفرت فرمائی۔ وہ جو شرعی نماز جنازہ ہے 4 تکبیرات ساتھ، جی اس جی طرح ان کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ یہ علماء نے جواب دیا شہدائے موتا کے بارے میں۔ اچھا ماشاء اللہ، بہت اچھے سے حضرت آپ نے سمجھایا۔ میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اچھا مسئلہ آپ نے جانا، ایسی صورتیں بہت ہمارے ساتھ پیش آتی ہیں ہم سب کے ساتھ، تو آپ حضرات جو ہے سن لیا حضرت کی زبانی اور آپ نے سمجھ بھی لیا ہوگا، اور میں آپ سے گزارش کروں گا محبت کے ساتھ کہ اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو ہماری ان ویڈیوز کو، ہماری ان اسلامک معلومات کو آپ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش فرمائیں، اللہ تعالیٰ ضرور اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔